طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ منور رانا صاحب نے یہ شعر کہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کیا چیز ہے اور کس قدر انمول نعمت ہے اللہ رب کی طرف سے، اللہ رب کریم کی طرف سے۔ یہ ایک بہترین اور بہت عمدہ نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ رب کریم نے ماں کا مثل نہیں پیدا کیا۔ ماں میں جو ممتا ہوتی ہے، جو ماں میں پیار ہوتا ہے، ماں کی جو محبت ہوتی ہے، ماں کے اندر جو صفات ہوتی ہیں اولاد کے تعلق سے، جو خوبیاں ہوتی ہیں اولاد کے لیے، آپ اس پر مکمل نہیں لکھ سکتے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے ماں کی ممتا کو سمجھتے سمجھتے، ماں کی محبت کو سمجھتے سمجھتے۔ اولاد کی زندگی چھوٹی پڑ جاتی ہے، پر ماں کے ممتا اور اس کی محبت اور اس کی عظمت کو اولاد نہیں سمجھ پاتی۔ اکثر دیکھا گیا کہ امی جان کے انتقال کے بعد ہم اولاد افسوس کرتے ہیں، جب ان کی یادیں آتی ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل لرزنے لگتا ہے، مایوسیاں چھا جاتی ہیں، اور ان کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس کی جانے لگتی ہے، اور دل سے یہ صدا آنے لگتی ہے کہ ماں جیسی کوئی نہیں، ماں جیسی کوئی نہیں۔ ماں کی عظمت کو سلام ہے، ماں کی بلندی اور اس کی رفعت کو سلام ہے۔ ماں کو خوش کرنا ہے، ماں کا دل جیتنا ہے، اور بہت آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام ہے ماں کا دل جیتنا، ماں کے دل میں جگہ بنانا، ماں کی دعائیں لینا، ماں کی ممتا کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ میں یہ نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں، بہت آسان کام ہے اور بہت سستا نسخہ ہے، بہت سستا نسخہ ہے۔ ماں کا دل اولاد کے لیے تو ہر وقت بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنی محبت اپنے دل میں لیے رہتی ہے کہ وہ محبت چھلکتی رہتی ہے، جیسے گلاس بھرا ہوا ہو اور پانی چھلکنے کی کیفیت ہو اس کی، اور پانی چھلک جاتا ہے۔ ماں کی ممتا کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے گلاس سے، پیمانے سے۔ وہ اس قدر اپنے اندر ممتا رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے۔ اصل میں ہم آپ کو آج یہ بتانے والے ہیں کہ ماں کی محبت کو جیتا کیسے جائے گا، ماں کی محبت کو حاصل کیسے کیا جائے گا، ماں کی دعائیں کیسے لی جائے گی، ماں کو پوری زندگی خوش رکھنے کا نسخہ کیا ہے۔ تو ماں کو خوش رکھنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کو عزت دیجیے۔ سب سے پہلا نسخہ، ان کا اکرام کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ ماں کو یہ لگے کہ میری اولاد میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، ہر کام میں ماں سے مشورہ، ہر کام میں ماں کی عزت۔ ماں کی بات سمجھ میں آئے تب بھی عزت دیجیے، ماں کی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی عزت دیجیے۔ ماں کی بات کو کاٹیے نہیں، ماں کی بات کو اپنی باتوں سے دبائیے نہیں، ماں کو محبت سے دیکھیے، دل کی نگاہوں سے دیکھیے۔ جب آپ ماں کو دیکھیں تو ماں کو لگے کہ یہ ترسی ہوئی نگاہ ہے اولاد کی، جو مجھے دیکھ کر سیرابی حاصل کر رہی، پیاسی نگاہیں، اولاد کی پیاسی نگاہیں ماں پر پڑے، اور ماں محسوس کرے کہ یہ اپنی اولاد مجھے دیکھ کر، میری زیارت کر کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ تو ایک ماں کو عزت دینا سیکھیے، کبھی زور سے نہ بولیے ان کے سامنے، کیڑی کیڑی نہ دیکھیے ان کی طرف، ان کی باتوں کو نہ کاٹیے، ان کا جو بھی مشورہ ہے سر ماتھے ہے، تسلیم کیجیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ان کو ادب اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کیجیے۔ تو سب سے پہلا کام ماں کو سلام، ماں کا احترام، ماں کی عزت اور رسپیکٹ کا خیال رکھیے۔ جب آپ کہیں جائیں تو ماں سے اجازت لے کر کے جائیں، ماں کو بتا کر کے جائیں کہ امی میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں،
یہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں وہاں دیر بھی لگ سکتی ہے، تو ماں کو بتا کر کے جایا کریں، جاتے وقت اپنی ماں کو سلام کر کے جائیں، آئیں تو اپنی ماں کو سلام کریں، کہیں دیر ہو جائے، کام میں تاخیر ہو گئی تو آپ اپنی ماں کو فون کر کے بتائیے کہ مجھے اتنی دیر اور ہو جائے گی، میں کچھ لیٹ آنے والا ہوں۔ ماں کی پلکیں، اگر جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ماں کی پلکیں دروازوں کی طرف بار بار اٹھتی ہیں، نگاہیں اڑتی ہیں، ہر آہٹ کو محسوس کرتی ہیں کہ میرا جگر کا ٹکڑا آنے والا ہے، شاید آ گیا ہے۔ تو ماں کو بتا کر کے جائیے، اجازت لے کر کے جائیے۔ کوئی مشکل کام پیش آ جائے، ماں کے سامنے اس مشکل کو رکھ دیجئے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے کوئی اپنے مشکل حالات اور مشکل کام اپنی ماں کے سامنے رکھا ہے، اب ماں سارے کام بھول جائے گی، وہ آپ کے کام میں لگ جائے گی۔ اور ماں کا کیا کام کیا ہے؟ وہ آنچل پھیلا کر، پلو پھیلا کر اللہ کے حضور آپ کے لیے دعائیں کریں گی، سجدے میں پڑ جائیں گی، اور آپ کا کام بن جائے اس کے لیے اللہ سے تمنائیں کریں گی، اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو سفر میں جب نکلیں، کہیں بھی جائیں، اپنی ماں کو، اپنی امی کو بتا کر کے جائیں، ان سے اجازت لے کر کے جائیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہا کریں۔ جب کہیں باہر سے آئیں تو سب سے پہلے امی سے ملاقات کیجیے۔ آپ کے گھر میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بھی سب لوگ ہیں، سب سے پہلے ماں کے کمرے میں انٹری ماریے، ماں خوش۔ کہیں سے کچھ لے کر کے آئیے تو سب سے پہلے ماں کی خدمت میں ڈال دیجیے کہ امی یہ فروٹس ہیں، یہ پھل ہیں، یہ مٹھائیاں ہیں، جو چیز بھی آپ لائیں اپنے بچوں کے لیے، تب بھی اپنی ماں کی خدمت میں رکھیے، پیش کیجیے، ماں سے درخواست کیجیے کہ امی آپ استعمال کیجیے اور یہ لیجیے جو بھی آپ اس میں سے لینا چاہیں۔ امی خوش ہو گئیں، امی کا دل جیت لیا آپ نے، امی کا دل جیت لیا آپ نے۔ تو اس کام کو کیجیے۔ اسی طرح جب آپ باہر سے آئیں تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ میری امی کو کیا چیز پسند ہے، میری امی کون سی چیز پسند اور دل پسند کر کے کھاتی ہیں، محبوب چیز کیا ہے میری امی کے لیے۔ جب آپ باہر سے آیا کریں، مارکیٹ سے، بازار سے، شہر سے، تو امی کے لیے وہ چیز پیک کرا کے لے آئیں۔ امی کے کمرے میں داخل ہوں، امی کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد وہ چیز ان کی خدمت میں پیش کریں، امی جان یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، فلاں جگہ سے لایا ہوں، بڑا لذیذ ہے، بہت مزیدار ہے، بہت فیمس چیز ہے یہ، آپ کو اچھا لگے گا، کھائیے۔ امی کہیں گے بیٹا کیوں لائے، ہمیں تو کھاتی نہیں، خوب پسند ہے انہیں، لیکن آپ کے پیسے نہ خرچ ہو جائیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بیٹے مت نہ لایا کرو، مجھے بالکل پسند نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پسند ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے پیسے خرچ ہوں، میرے اوپر خرچ ہوں۔ ماں باپ بچتے ہیں ان چیزوں سے کہ بھی اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، خود خوش رہے، ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو منع بھی کریں گے، لیکن آپ بہرحال اس کی تعریف کر کے آپ انہیں قائل کریں اس چیز کے لیے، اور انہیں پیش کریں۔ پتہ ہے جب آپ باہر چلے جائیں گے نا، اور امی جب کمرے میں ہوں گی، بستر پر ہوں گی، آپ کو یاد کر رہی ہوں گی، آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گی، آپ کے رزق میں اضافے کے لیے، کاروبار کے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے، وہ دل سے دعائیں دے رہی ہوں گی آپ کو، تو امی کے من پسند چیزوں کا خیال رکھیے۔ اسی طرح گھر میں جب آپ کا کھانا بنتا ہے، آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے، جب بچے تھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، کوئی گنتی اور تعداد اس کی شمار نہیں ہے، شمار نہیں کر سکتے آپ، کہ آپ کے امی جان نے سینکڑوں اور ہزاروں بار گھر میں وہ سبزیاں بنائی ہیں، وہ ترکاریاں پکائی ہیں، وہ سالن بنائے ہیں، وہ ڈش تیار کیا ہے جو آپ کو پسند ہے۔ انہوں نے پوری زندگی، جب تک آپ بڑے نہیں ہو گئے، انہوں نے اپنی پسند کو قربان کیا اور آپ کی پسند کا خیال رکھا۔ گھر میں وہی چیزیں بنائی گئیں جو چیز آپ کو پسند تھی، باہر سے وہی چیز لے کر آتی رہیں جو آپ پسند کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنی پسند کا خیال نہیں رکھا۔ ذرا سوچو کہ جس ماں نے میرے پیدا ہونے کے بعد، آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جوان ہونے تک میرے من اور آپ کے من پسند کی چیزیں تیار کی، کھانے تیار کیے، سالن بنائے، سبزیاں بنائیں، اور دیگر چیز کھانے پینے کی مشروبات وغیرہ، اور اب آپ کی وہ شادی کر دیتی ہے، بہو آ جاتی، پھر وہ
آپ کی پسند سے وہ چیزیں بناتی ہیں یا آپ اپنی پسند سے بنواتے ہیں اپنے، تو آپ یہ بتائیں ذرا اس ماں کا کیا، جس ماں نے جوانی تک اپنی پسند کا کوئی چیز اس بندی نے بنایا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں بنائی اس بندی نے، ہر چیز آپ کے پسند کی، ہر چیز آپ کے پسند کی، ہر چیز آپ کی پسند کی، یہاں تک کہ آپ بڑے ہو گئے اور وہ ضعیف ہونے لگی، اب انہوں نے آپ کی شادی کر دی، آپ کی بیگم آ گئی، آپ کے بچے ہو گئے، اور اب آپ سب لوگ اپنی پسند کی چیزیں پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اب آپ کی ماں کی پسند کا کیا؟ کبھی کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے پسند کی چیزیں بھی بنے، ان کی پسند کی چیزیں بھی گھر کچن میں تیار ہو، خواہ وہ مشروبات ہو، کھانے کی ہو، ناشتے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، آپ کی امی جان کی پسند کی چیزیں بھی تو بننی چاہیے۔ امی آج یہ لے کر کے آیا ہوں، اس کی سبزی آپ کو بہت پسند ہے، یہ سالن آپ بہت پسند کرتی ہیں، امی آپ کے لیے ڈش بنوا رہے ہیں ہم آج، ڈش تو آپ بھی کھائیں گے، آپ کے بچے بھی کھائیں گے، لیکن امی اس خوش فہمی میں رہیں گی کہ آج جو ڈش تیار ہوا ہے، جو سالن بنایا گیا ہے، میرے بیٹے نے، میرے بہو نے، میرے بچوں نے میرے لیے بنایا ہے، میرا فیوریٹ ہے، فیمس ہے، میری مشہور چیز ہے، یہ پسندیدہ غذا ہے میری۔ کتنی دعائیں دیں گی وہ آپ کو؟ کچھ نہیں جا رہا آپ کا، بھائی آپ گھر میں سالن بنائیں، سبزی بنائیں، وہ سالن تو بننا ہی بننا ہے، کھانا تو تیار ہونا ہی، وہ کھانا آپ نے بنایا جو امی کو پسند ہے، آپ بھی کھائیں گے، بچے بھی آپ کے کھائیں گے، امی کا دل خوش ہو گیا، گیا کچھ نہیں آپ کی جیب سے۔ باہر سے آپ فروٹس لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لے کر کے آتے ہیں، گھر لے کر آپ سیدھے ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نکال کر اپنے امی کو دینے آتے ہیں یا آپ کے بچے دینے آتے ہیں، اتنا ہی سامان جب بھی لانا ہے جب بھی لانا ہے، لیکن آپ اس کام کو اس طریقے سے نہ کر کے ایسا کر لیں کہ جب آپ باہر سے آئیں کوئی بھی سامان پیک کرا کر لائیں، کھانے پینے کی چیزیں، سب سے پہلے امی کمرے میں ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ امی آپ لے لیجیے اس میں سے جو آپ کو لینا، امی نے جو نکالنا تھا نکالا، پھر آپ اپنی طرف سے اور دینے کی کوشش کی، امی اور لو، آپ نے جب بھی دیا، جب بھی دیا، جب بھی گھر سے کمرے سے بھی سامان وہ آنا تھا، یہاں سے بھی آپ نے وہ سامان پیش کیا اپنے امی کے لیے، لیکن ڈائریکٹ آ کر اپنے امی کی خدمت میں آپ نے جو سامان رکھا ہے، امی نے اس میں سے جو چیزیں لی ہیں یا آپ نے دی ہیں، اس میں امی جان جو آپ کی خوش ہوں گی، ان کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کے کمرے میں جانے کے بعد وہ سامان جب ان کے پاس آئے، یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، امی کے رشتہ دار ہیں، امی کے بھائی آ جائیں، ان کے بھتیجا ہے، ان کے بھتیجے آ جائیں، امی کے میکے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو عزت دیجیے، ان کا رسپیکٹ کیجیے، پرتپاق خیر مقدم کیجیے، انہیں دل سے ویلکم کیجیے، شاندار استقبال ہو، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ضیافت کیجیے، آؤ جی، بیٹھیے جی، کیسے ہیں جی، امی جان کو لگے کہ ہمارے بچے ہمارے میکے والوں کی کس قدر عزت اور اکرام اور عظمت کر رہے ہیں، ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے۔ ہر کام اپنی امی کے ہاتھ سے کرائیے، کہیں آپ پلاٹ لے رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، مکان کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، پہلی اینٹ امی کے ہاتھوں سے رکھوائیے، کہیں پیمنٹ کرنا ہے امی جان کے ہاتھوں سے پیمنٹ کرائیے، ہر کام ان کے ہاتھوں سے، ہر کام کی ابتدا اور شروعات ان کے ہاتھوں سے کرائیے، تاکہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، اور پھر امی کی دعائیں اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ اور اس طریقے کے چند اسباب اور ہیں، چند اعمال افعال اور ہیں جن پر آپ غور کریں اور فکر کریں اور انہیں کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کی امی جان فری میں خوش ہو جائیں گی، دل سے دعائیں دیں گی، اور ہر وقت آپ کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے فریاد کرتی رہیں گی۔ اور یاد رکھیے، آپ نے امی کو خوش کر لیا تو اللہ رب کریم بھی آپ سے خوش ہوگا، دنیا کے سارے معاملات آپ کے بنتے چلے جائیں گے، اس کا صلہ آخرت میں بھی آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم عہد کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی امی جان کو ان باتوں سے، ان اعمال سے، افعال سے، اور اس طرح کے اور بھی اعمال افعال جو جن سے امی خوش ہو سکتی ہیں،
جن کے کرنے سے امی کے دل کو جیتا جا سکتا ہے، ان کی عزت بڑھ سکتی ہے، ان کی خوشی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔